اب آئیے پروگرام کو باضابطہ آگے بڑھاتے ہیں اور ابو بکر سلمہ متعلم جامعہ ابو بکر صدیق شمس آباد سے گزارش ہے تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه۔ آج میں آپ کے سامنے مکتب کی اہمیت اور مقاصد بیان کروں گا۔ آج سے 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتب کی بنیاد اپنے مقدس ہاتھوں سے رکھی جو کہ ایک چبوترے کی شکل میں تھا، اس لیے مکتب ایک مسجد اور مدرسے کا نام ہے۔ اور میں اس بات کی وضاحت کرتا ہوں کہ مکتب اینٹوں کے بڑے بڑے ڈھیر کا نام نہیں، اونچی اونچی عمارتوں کا نام نہیں، مکتب مزین اور منقش کمروں کا نام نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم ماؤں کی گود کو مکتب اور مدرسہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آنکھ کھلتے ہی وہ یہیں سے زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو دارالعلوم دیوبند کو مکتب اور مدرسہ نہ کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ انار کے درخت کے نیچے شروع ہوا تھا جس میں محمود نامی استاد نے محمود نامی طالب علم کو تعلیم دے کر ہزاروں مکاتب اور مدارس کی بنیاد رکھی۔ آپ پوچھ سکتے ہیں مکتب کس چیز کا نام ہے، تو میں کہتا ہوں مکتب وہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں حقوق اللہ کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں حقوق العباد کی ادائیگی سکھائی جاتی ہے، جہاں زندگی گزارنے کا طریقہ اور اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اگر یہ مقاصد ماں کی گود سے حاصل ہو تو وہ مکتب ہے، اگر یہ مقاصد جنگل و بیابان سے حاصل ہو تو وہ مکتب ہے، اگر یہ مقاصد اونچی اونچی عمارتوں سے حاصل نہ ہو تو وہ مکتب نہیں، دھوکہ، فریب اور جھوٹ کی نمائش ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں مکاتب میں قرآن کریم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ قرآن حکیم خیر کا سرچشمہ ہے، جتنی اور جیسی خیر تم اس کے واسطے سے مانگو گے رب تمہیں دے گا۔ اس کے واسطے سے محض جن بھوت کو بھگانا اور کھانسی بخار کا علاج اور مقدمے کی کامیابی اور نوکری کا حصول اور ایسے ہی چھوٹی چھوٹی ذلیل بے حقیقت چیزیں مانگتے ہو تو یہی تمہیں ملے گی۔ اگر دنیا کی بادشاہی اور روئے زمین کی حکومت مانگو گے تو تمہیں ملے گی۔ اگر اس کے واسطے عرش الہی کے قریب پہنچنا چاہو گے تو یہ تمہیں وہاں بھی پہنچائے گا۔ یہ تمہارے اپنے ظرف کی بات ہے، یہ تمہارے اپنے ظرف کی بات ہے۔ یہ تمہارے اپنے ظرف کی بات ہے۔ عامر بن واصلہ ابی طفیل سے روایت ہے کہ نافع بن عبد الحارث عمر بن خطاب سے حسان کے مقام پر ملے۔ حضرت عمر نے مکے کا امیر مقرر کیا تھا۔ اہل مکہ پر پوچھا، اہل مکہ پر کس کو اپنی جگہ عمارت پر چھوڑ کے آئے ہو؟ نافع نے جواب دیا، نافع نے جواب دیا ابن عزوی کو۔ خلیفہ دوم نے فرمایا یہ ابن عزوی کون ہے؟ نافع نے جواب دیا یہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ اہل مکہ پر تم امیر غلاموں کو امیر و حاکم کر آئے ہو؟ نافع نے جواب دیا ہاں، اس لیے کہ وہ کتاب اللہ کا قاری اور فرائض علوم قرآن کا عالم ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع بآخرین۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، یہ تھے صاحبزادے جامعہ سیدنا صدیق اکبر شمس آباد کے، یہ متعلم ہیں، وہاں کے اساتذہ کی نگرانی میں ہیں، الحمدللہ بخوبی اپنا سبق سنا کر گئے ہیں۔ اب میں بڑی تیزی کے ساتھ عزیزم محمد سلمہ سے گزارش گزار ہوں تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة۔ قابل صد احترام بزرگوں، آج کی اس تاریخی مجلس میں قرآن کریم کی اہمیت سے متعلق کچھ حقائق آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ہر باپ
ہر والد اور ہر سرپرست اپنی اولاد کو ایسا بنانا چاہتا ہے کہ وہ ہر مجلس میں، ہر محفل میں اور ہر مجمع میں VIP زمرے میں شامل کیا جائے، خاص لوگوں میں شمار کیا جائے اور اس کو اسپیشل پروٹوکول حاصل ہو۔ اسی وجہ سے اور اسی تلاش میں ہر آدمی اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکولز میں داخل کرواتا ہے تاکہ بچہ اسکالر، پروفیسر اور لیکچرار بن جائے اور تھرو آؤٹ انگریزی بولنا سیکھ جائے۔ MSc، PSc، PCB اور نیٹ سے گزرتا ہوا MBBS ڈاکٹر اور سرجن ہو جائے، یا BCom اور MCom سے گزر کر CA ہو جائے، یا سول سروسز میں کوئی بلند مقام حاصل کر لے، یا اس کے علاوہ سبجیکٹ سے BA، MA، BTech اور MTech کر کے انجینئر بن جائے۔ محترم سامعین، اس تعلیمی منصوبے کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ یہ ساری حکمت عملی اور ساری ادھیڑ بن دنیا کی 60 سالہ زندگی کے لیے ہے اور آخرت کی ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے اس تعلیم میں کوئی کالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حساب دینے کی کوئی تیاری شامل نہیں ہے، جہاں زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ لوگ میدان محشر کے ہولناک منظر میں سخت ترین دشواریوں کا سامنا کریں گے۔ ایک قابل غور بات یہ ہے کہ ہم دنیا کی مجالس اور اجتماعات میں اپنی اولاد کے لیے پروقار نشستیں حاصل کرنے اور VIP ٹریٹمنٹ حاصل کرنے کا تو انتظام کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے 20 سال کی تعلیمی دورانیہ، اس کا صرفہ خرچہ، اس کی مہنگی فیس برداشت کر لیتے ہیں، جبکہ اس تعلیم پر نہ تو اسکول کالج نوکری ملنے کی گارنٹی دیتے ہیں اور نہ سلیبس تیار کرنے والے بورڈ ملازمت کا کوئی وعدہ کرتے ہیں اور نہ حکومت نے کوئی جاب سسٹم اوور کیا ہوتا ہے۔ بس امید اور توقع پر زندگی کے قیمتی 20 سال کھپائے جاتے ہیں اور آج ایسے لوگ ہی عقل مند کہلاتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچ کر بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ زندگی آخرت کی تیاری کے لیے عطا فرمائی ہے۔ اس لامتناہی زندگی میں اعزاز پانے کے لیے، میدان محشر میں VIP ٹریٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے، ہائی پروفائل پروٹوکول پانے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ کسی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب ہے؟ آپ کے پاس اس سوال کا جواب نہ ہو مگر میرے والدین کے پاس اس سوال کا جواب موجود ہے۔ انہوں نے اپنی اولاد آخرت کے ہولناک مناظر میں، نفسی کے ماحول میں، خوف اور دہشت کے حالات میں، جلال الہی سے تھر تھر کانپ رہے انبیاء علیہ السلام کی موجودگی میں، شہنشاہی کے دعوے داروں کی جھکی ہوئی گردنوں کے سامنے کون ہے جسے عرض کا شعر نصیب ہو؟ کون ہے ایسا VIP جسے مخصوص نشستوں پر جگہ ملے؟ کون ہے جسے مہمان خصوصی کا ٹیگ لگایا جائے؟ کون ہے جس کا اس ہولناک منظر میں اعزاز کیا جائے؟ آئیے میں بتلاتا ہوں وہ کون ہے۔ وہ کوئی IAS، PCS، پریزیڈنٹ اور PM نہیں، وہ کوئی CM، ٹیچر، لیکچرار اور پروفیسر نہیں، بلکہ وہ قرآن کا ماہر، قرآن کا عالم، قرآن کا حافظ، قرآن کا مدرس اور قرآن کریم کا طالب علم ہے۔ یہ میرا دعویٰ نہیں بلکہ یہ اعلان ہے نبی برحق علمبردار صدق و وفا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انہی کا یہ ارشاد گرامی ہے، الماہر بالقرآن مع الصفات الکرام البرر۔ قرآن کریم کا ماہر و عالم باوقار اور معزز باکرامت فرشتوں کے ساتھ بٹایا جائے گا۔ VIP ٹریٹمنٹ اور اسپیشل پروٹوکول ہوگا اور نور کے ممبروں پر نشست اور چاروں طرف سے مرحبا مرحبا کی صدائیں اور آشاش کی آوازیں ہوں گی۔ پھر سارا زمانہ کہے گا کہ اصل اعزاز تو یہ ہے اور حقیقی اکرام تو یہ ہے کہ کل انسانیت کی بھیڑ میں کسی کے بیٹے کو VIP ٹریٹمنٹ اور VIP گیلریز میں جگہ ملے۔
نشست مہیا کرائی جائے گی. یہ اصلی اعزاز ہے. محترم سامعین و حاضرین، آج اپنی اس غلط فہمی اور بدگمانی کو دور کر لیجئے. جن قرآن پڑھنے والوں کو آپ معمولی، بے قیمت، مسکین، مفلس، درماندہ، غریب و فقیر سمجھتے ہیں، خود نبی نے ان کا مقام و مرتبہ، ان کی شان و شوکت اور ان کی ٹھاٹ ڈھاٹ بیان کر کے جاہلوں کے منہ بند کر دیے ہیں. اگر آپ چشم بصیرت سے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ قرآن پڑھنے والوں کا اعزاز و اکرام یہاں بھی کم نہیں ہے اور آخرت میں ان کا جلوہ ہی نرالا ہوگا. آئیے عہد کریں کہ ہم انسانوں کو قرآن پڑھا کر دونوں جہانوں میں اعزاز کا مستحق بنائیں گے. باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر، بجلی کے چمکنے سے اندھیرے نہیں جاتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.